میری طبی زندگی میں پہلے میرا ایک عجیب سا شوق ہوتا تھا، کسی کتاب میں پڑھا، اب نسخے اتنے اتنے لمبے ہوتے تھے، ایک ایک مرلے کے نسخے ہوتے تھے، اس میں 100 200 جو ہے نا نیچے فوائد اتنے زیادہ لکھے ہوتے تھے، یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں چیز کر لیں، اس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے۔ اس پہ میں نے سال ہر سال تک ضائع کی۔ پھر آہستہ 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 من جدہ وجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میں چھوٹے نسخوں کی طرف آیا، پھر میں ایک دو نسخے، ایک دو اجزاء والے نسخے، پھر میں مفردات کی طرف آیا۔ پھر کچھ وقت میرے اوپر نا زندگی میں بہت تنگی کا گزرا ہے۔ تنگی تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی کچھ اس نے دیا، جیسے بھی دیا، جیسے رکھا، میں اسے ناشکری کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، تقدیر دونوں ہاتھوں سے نہ تو کسی سے کوئی چیز چھینتی ہے نہ دونوں چیزیں دیتی ہے۔ اگر مجھے زندگی کی کچھ سال میرے بہت ایسے گزرے ہیں جنہیں آپ دنیاوی لحاظ سے تنگی کے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے مجھے فائدہ یہ تھا کہ کتاب تھی، میں تھا، تجربات تھے، وہ پھر میری زندگی کے بہترین دن قرار پائے ان دنوں کی نسبت جو دن میں نے آشائش میں گزارے۔ پھر میں ایک دو نسخہ جات کی طرف آیا، اس کے بعد پھر میں نے مفرد اعضاء، پھر میں طب نبوی کی طرف ہو، پھر میں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ اب میری ایک کتاب ہے دست شفائی نسخہ سے اجزائی، وہ کافی بڑی کتاب ہے، میرے خیال 100 صفحے سے بھی زیادہ کی کتاب ہوگی۔ اس میں نے کوشش کی ہے ایک دو حد تین نسخے، 3 اجزاء پر مشتمل نسخے جو ہے نا میں اس میں شامل کروں، میری سائٹ پر موجود ہے۔ پھر میں نے گھر کی چیزوں پر، سونف پر، ہلدی پر اور کالی مرچ، الائچی، ان پر میں نے تجربات شروع کیے، ان کی چیزیں دیکھی، الحمدللہ میں اس میں بہت حد تک کامیاب رہا، اور آج بھی میں پنساری پہ بہت کم انحصار کرتا ہوں۔ آج میں گیا تھا ایک جگہ، وہاں مسجد میں، کافی بڑی مسجد ہے یہاں، تبلیغی مرکز ہے لاہور کا، مسجد ابراہیم، وہاں میں گیا، دوستوں نے مجھے فون کیا، میں وہاں گیا تو نیم کے نیچے نا وہاں مسجد کے صحن میں نیم لگا ہوا تھا مسجد میں، وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ نیم کے جو پھول ہیں وہ گر رہے ہیں۔ میں نے وہاں سے جھاڑو لیا اور مسجد کے صحن سے وہ کافی سارے جو ہے نا ایک شاپر بھر کر میں لے آیا۔ میں ہر سال لے کے آتا ہوں، جب اب نبولیاں لگیں گی میں وہ لے آؤں گا۔ پھول ہے نا، میں ان کی مزید صفائی کر کے انہیں چھان کر اور ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیتا ہوں۔ پھر یہ تبخیر معدہ میں اور انفیکشن میں اور رطوبتی امراض میں، معدے کے امراض میں، جگر کے امراض میں بہت کام دیتے ہیں۔ یہ معدے کے امراض میں، جگر میں اور پھوڑے پھنسیوں میں، اور یہ جو شوگر ہو جاتی ہے ان میں، جسم سے بہنے والے زخم ہوتے ان میں اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہوں، اور جنہیں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بھوک نہیں لگتی، ان کے لیے بھی میں یہ پھول وغیرہ دیتا ہوں۔ اب جب نیم کی نبولیاں آئیں گی تو میں وہ بھی لے آؤں گا، سال بھر کے لیے میں اکٹھی کر لیتا ہوں۔ لیکن برسات میں ان میں جو ہے نا چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اگر ان کا تحفظ نہ کیا جائے، انہیں محفوظ طریقے سے نہ رکھا جائے تو ان میں سنڈیاں پڑ جاتی۔ مولانا امجد صاحب تھے، ان کا اپنا بہت بڑا ادارہ تھا، وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، میری عزت کرتے تھے الحمدللہ۔ وہ لوگ تو اس کے پاس جو ہے نا بڑے احترام عزت کے ساتھ جاتے تھے، فون پر وقت لیتے تھے، وہ کسی سے عام آدمی سے نہیں ملا کرتے تھے، وہ اپنا مطلب بھی تھا، اور ماشاءاللہ وہ پھر پیسے بھی اچھے بھلے لیا کرتے، کینسر کے وہ اسپیشلسٹ تھے۔ آخری دنوں میں، سال 2 سال پہلے مجھ سے ان کی مراسم بنے، میں ان کے پاس جانے لگا تو کچھ نسخوں پر بھی بات ہوئی۔ ایک نسخہ یہ دیا ہے کہ قاری صاحب اگر کسی آدمی کے گردوں میں انفیکشن ہو جائے، حتیٰ کہ اگر ڈائلسس بھی ہونے لگ جائیں، تو اس کے لیے آپ ایسے کریں، 1 چمچ چائے والا، نہیں چھوٹا آدمی ہے یا بچہ ہے تو اس کے لیے چھوٹا چمچ چائے والا، اور اگر بھاری آدمی ہے اس کے لیے جو ہے نا بڑا چاول والا چمچ، وہ تقریباً کلو پانی میں ڈالیں، اور اس میں 2-4 چمچ شہد کے ڈال لیں، اگر مل جائے گڑ بھی ڈال سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو صرف اسی کو اچھی طرح پکائیں۔
اور اتنا پکائیں کہ وہ جو اس کلونجی کے جو دانے ہیں یہ اتنے پک جائیں، بالکل پھوٹ جائیں، یعنی بالکل گل جائیں۔ اور پانی جلتے جلتے اگر 1 کلو ہے تو 3 پاؤ رہ جائے یا آدھا کلو رہ جائے، پھر آپ اسے رکھ لیں۔ ایسے پینا چاہتے ہیں ایسے ہی پی لیں، اس میں شہد، گڑ اور شکر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، کم از کم چینی نہ ڈالیں۔ میرے آپ کو ایک ایڈوائس ہے، ایک نصیحت ہے کہ یہ چینی کا استعمال عام زندگی میں بھی چھوڑ دیں، گڑ کا استعمال کریں، شکر کا استعمال کریں وغیرہ۔ تو ان کا کہنا تھا کہ قاری صاحب یہ جو گردوں کی انفیکشن ہوتی ہے، گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے، ریگ بن جاتی ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، ڈائلسس ہونے لگ جاتے ہیں، بار بار پتھری بنتی ہے، اس سے یہ پانی روزانہ کا پلا دیا کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدھا کلو ایک دم ہی پیے، کچھ پی لیا پھر پی لیا پھر پی لیا دن میں، یعنی 12 24 گھنٹے میں یہ جو ہے نا ایک دفعہ یہ کلو پانی آپ پی لیں۔ اس سے گردے دھل جاتے ہیں، مثانہ صاف ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے آنا وہ بند ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے جو نلوں میں درد ہوتا ہے، رحم کے اوپر درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، ان کے کھچاؤ رہتا، اس میں بھی وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور سلسل البول، یعنی ایسے جو ہے نا مثانہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ اچھی طریقے سے پکڑ نہیں کرتا، وہ بند نہیں ہوتا، تو وہ قطرے پیشاب کے گرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ 2 نسخے ہو گئے۔ تیسرا مولانا امجد صاحب کا ہی ایک نسخہ ہے، وہ بھی آپ کو، وہ کہنے لگے کہ میں مال کنگنی لیتا ہوں۔ مال کنگنی یہ ایسا ہوتا ہے جیسے نا مسر سے کچھ بڑا ہوتا ہے، چنے جتنا ہوتا ہے، یہ دانے سے ہوتے ہیں۔ مال کنگنی اسے کہتے ہیں۔ آپ سرچ کریں گے کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی پنساری سے، کسی حکیم سے کہیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ مال کنگنی کا تیل بہت مشہور ہے، یہ بالوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جسمانی طور پہ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ مال کنگنی کا تیل آپ نکلوا لے اپنی نگرانی میں۔ تو 1 کلو مال کنگنی سے کم از کم کچھ بھی نہیں تو پاؤ، سوا پاؤ تیل نکل آتا ہے، یہ اس کی ریشو ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے دردوں میں، جو جسم میں درد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہڈی تک کا درد، اور ایسے درد جو گم چوٹ کی وجہ سے، کسی حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں، یا کسی چوٹ کی وجہ سے جو اندرونی دردیں نہیں جاتی، کمر کی درد ہے، گھٹنوں کی درد ہے، یا ایسے لوگ جن کے جوڑ جڑ جاتے ہیں، پتھرا جاتے ہیں، لکڑا جاتے ہیں، ان کو یہ مال کنگنی کا جو تیل ہے اس کی مالش مہنگا ہے ذرا۔ پہلے یہ جب انہوں نے مجھے بتایا تھا اس وقت یہ 1200-1400 روپے کلو تھی، اب غالباً یہ 2500-3000 روپے کلو ہے۔ تو یوں لگا لیں کہ وہ جو 1 پاؤ تیل ہے وہ 2500-3000 روپے میں آپ کو پڑے گا۔ اتنا کاسٹلی میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال میں نے یہ پھر ایک دفعہ آزمایا بالوں کے لیے، جن کی بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ جڑوں سے نکلتے ہیں، یا 2 شاخہ ہو جاتے ہیں، بال بالکل پہلے کمزور ہوتے ہیں پھر وہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہ گنج نکل آتا ہے۔ میرے تو الحمدللہ نہیں، میرے گنج نہیں ہے مکمل، یہ حقیقی متا ہے، گنج نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا الحمدللہ میرے بال ٹھیک ہیں۔ لیکن ایسے گنجے لوگ جن کے بال کمزور ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بالکل جڑ سے نکلتے ہیں، ان کے لیے یہ مال کنگنی کا تیل تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے پھر مولانا کی بات تو میں نے خالص تیل تو خیر نہیں لیا، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا اور ان کی بات ٹھیک تھی، انہوں نے کہا تھا وہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس اصل میں موٹے قسم کے مالدار ثروت والے لوگ آتے تھے، وہ 10-20 ہزار روپے تو ایسے ہی مانگ لیتے تھے، اور لوگ انہیں خوشی سے دیتے تھے۔ تو اس لیے، لیکن میرے پاس بھائی اتنے بڑے وہ نہیں ہوتے، میں بھی لیتا ہوں 10-20 ہزار روپے میں بھی لے لیتا ہوں لیکن عام طور پہ اتنا نہیں لیتا۔ خیر، پھر میں نے ایک بالوں کے لیے ایک چیز آزمائی، جن کی بال سفید تھے، سفید ہو رہے تھے وقت سے پہلے، یا گر رہے تھے یا ٹوٹ رہے تھے۔ بچیوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ بالکل جڑ سے نکلتے ہیں پورے پورے، وہ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے پھر میں نے ایسا کیا کہ 1 پاؤ جو ہے نا مال کنگنی، 1 پاؤ گری جسے کھوپرا کہتے ہیں، ناریل یہ لیا،
اور ایک پاؤ جو ہے نا تارا میرا لیا، اور ایک پاؤ میں نے سرسوں ملائی، اور ایک پاؤ میں نے بادام ملائے وغیرہ، یہ یہ 6 چیزیں ملائی، میں نے ان کا تیل نکلوایا۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ لوگ کہیں گے کہ یار عجیب عجیب قسم کے تجربے کرتا ہے، لیکن بہرحال میرے تجربے الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا وہ نکلوائی۔ تو میں جب وہ کوڑھو والا تھا نا، وہ الیکٹرک مشین تھی، میں نے اس سے وہ نکلوایا، اس نے مجھے کلو پہ اس وقت 80 روپے لیے۔ خیر ان ساری چیزوں میں کم از کم کوئی 3 پاؤ یا 1 کلو کے قریب وہ نکلا تھا۔ وہ یہ جو پاؤ پاؤ چیزیں تھیں، تو ان میں 1 پاؤ دیکھیں، 1 پاؤ تل تھا، 1 پاؤ مالکنگنی، 1 پاؤ تارا میرا، 1 پاؤ سرسوں، یہ ہو گیا 2 کلو۔ پھر اس میں سفید تل بھی تھے، اور کھوپرا بھی تھا۔ یہ کچھ جو چیزیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں، میں نے وہ لیا۔ اب جو تیل تھا وہ تو میں نے لے لیا، اسے 80 روپے دیے۔ اور جو وہ اس کی کھل تھی نا، یہ لوگ بادام کی کھل بھی رکھ لیتے ہیں، سب چیز کی، وہ اس کو علیحدہ بیچتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یار اس میں مال کنگنی مل گئی، یہ زہریلی چیز ہے، آپ اس کھل کو باہر پھینک دیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہ یار اگر یہ تو باہر ہی پھینک رہا ہے، یہ مجھے دے دے۔ کہنے لگا تو لے جا۔ تو میں نے وہ کھل لے لی، یعنی اسے صرف 80 روپے دیے، وہ میں نے کھل بھی لے لی اور تیل بھی لے لی۔ اب میں وہ کھل بھی لے آیا، تیل بھی لے آیا۔ تیل میں نے لگانے کے لیے میں خود بھی لگاتا تھا گھر میں بھی، اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیا۔ وہ تقریباً 2-2.5 ہزار روپے کا اس وقت نسخہ بنا، نہیں 1200-1400 روپے کا نسخہ بنا تھا۔ اس سے میں نے کئی ہزار روپے کما بھی لیے، خود بھی استعمال کیا، اب بھی تھوڑا سا پڑا ہے۔ تو اب اس کھل کا میں نے کیا کیا؟ کھل کا میں نے ایسا کیا ہے کہ اس سے میں نے باریک پیس لیا۔ اب میں قبض والوں کے لیے، جن کے گیس بنتی ہے ان کے لیے، اور یرکان والوں کے لیے، اور کیا بتاؤں، جن کے معدہ میں تبخیر ہوتی ہے، میں نے وہ صفوف کی صورت میں انہیں دینا شروع کر دیا، اور اس کے بہترین قسم کے رزلٹ آئے۔ اور جن کے جو ہے نا دردیں ہوتی تھی جسم میں، گھٹنوں میں، ہاتھ پاؤں میں درد، جن کی کمر میں درد تھا، یہ ایک میرا اپنا تجربہ تھا، حیرت انگیز تجربہ تھا میرا۔ لیکن اب دیکھیں نا، کوئی حکیم وہ کھل نہیں دیتا، وہ سب پھینکتے ہیں۔ کوئی بکری بچوں کو کھلاتا ہے، کوئی بھینسوں کو کھلاتا ہے، کوئی گائے کو کھلاتا ہے، یعنی اس کا طبی استعمال نہیں ہے۔ تو یہ ایک میری زندگی کا تجربہ تھا، یہ آپ لکھ لیں۔